بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ کر دو، ہر حاجت ایسے پوری ہو جائے گی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، جتنی مانگو گے اتنی مل جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ دولت، رزق، پیسے، کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے گی۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کالے چنے لے لینے ہیں اور سفر کے مہینے میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینے ہیں۔ پیارے ناظرین، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ناظرین، آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں وہ سفر کے مہینوں میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل رہتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے اور خاص کر کالی چیز جیسے کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا یہ ان پر سوار ہو جاتی ہیں اور پورے سال کے لیے یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت اور پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے، جیسے کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ بے برکتی، کچھ اچانک آنے والی حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہے تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوشش کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے، لیکن کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو وہ پھر شخص بیمار رہنے لگ جائے گا۔ ڈاکٹر لاکھ کوششیں کر لیں، ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ لیکن محترم ناظرین، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے جس طریقے سے ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر پیسہ اور رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ اپنے کسی اور مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نظر بد سے بھی
کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے دینا ہے اور کس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں کالے چنے کے بارے میں بتاؤں۔ چنوں کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بازار سے کالے چنے لے لینے ہیں۔ 1 پاؤ چنے کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ چنوں کو لانے کے بعد آپ نے کالے چنوں کو پاس رکھ لینا ہے۔ اپنے پاس رکھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیجئے۔ یہ سب سے طاقتور ترین سورت ہے، تو آپ نے 3 بار سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 3 بار ہی سورۃ الناس پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الناس بھی بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے۔ جب آپ 3 بار سورۃ الناس پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 بار ہی سورۃ فلق پڑھ لینی ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ کوثر کے بارے میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور سورت ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اور یہی چیز سورۃ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورۃ ناس اور سورۃ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں، لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورۃ ناس اور سورۃ الفلق پڑھنے والا جن اور انسان دونوں کے شر کی حد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ 3 بار سورۃ کوثر، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنے کے وقت جو آپ کے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نے کالے چنوں کو کبھی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی بنا پکائے۔ آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کالے چنوں کو صرف ابال لیتے ہیں، اور جب کالے چنے ابل جاتے ہیں، اچھی طرح سے گل جاتے ہیں، تو ان کو گلی محلے میں یا غریب بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کالے چنوں کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان کالے چنوں پر نمک وغیرہ ڈال کر اور ڈبے بنا کر بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا آپ بھی کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کر دیتے ہیں تو بچے وہ بھی خوشی خوشی لے لیتے ہیں اور غریبوں کو روٹی کے ساتھ کھانا کھلا دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کالے چنوں کو صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے، آپ کو اپنی کھلی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوگا کہ آپ کے تمام بند راستے، آپ کی تمام مشکلات انشاءاللہ تعالی ایسے دور ہونے لگیں گی کہ آپ کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سارا سال مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے۔ جزاک اللہ، اللہ سدا خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اپنی ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔